السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سورۃ الحجرات کی تفسیر کرنے کی توفیق دی۔ اسی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ آج سے انشاءاللہ ہر منگل کو سورۃ النور کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ نیا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے اور سورہ نور کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کیونکہ اس کے اندر معاشرے کے بہت سارے مسائل اور زندگی گزارنے کے آداب اور طریقے، عورتوں کے خصوصی مسائل، عفت و پاک دامنی اور ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت، یہ اور اس طریقے سے دیگر اہم مسائل اور اہم احکام اور اہم باتیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس وقت کے جو حالات ہیں ان حالات میں بطور خاص سورۃ النور کی تفسیر انشاءاللہ ہم سب کے لیے بہت مفید ہوگی۔ یوں تو پورا قرآن مفید ہے اور اس طریقے سے کوئی بھی صورت، کوئی بھی آیت کی تفسیر کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ان حالات کے پیش نظر آج جب کہ پوری دنیا کے اندر زناکاری کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں اور معاشرہ پورا بکھر کر کے رہ گیا ہے اور ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا جاتا، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، بے پردگی عام ہے اور زناکاری عام ہے، فحشکاری، بے حیائی، بدکاری، جرائم عام ہیں۔ ایسے ماحول میں اس صورت کی تفسیر بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے کیونکہ انہی مسائل کو، انہی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں نے 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں سورۃ النور کی۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ اس صورت کا نام النور اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں ایک آیت ہے جو آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کے اندر 64 آیتیں ہیں۔ جہاں تک اس کے نزول کا زمانہ ہے تو یہ غزوہ بنی المصطلق کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بنی المصطلق کب واقع ہوا اس کے بارے میں اہل سیر کے ہاں، مورخین کے ہاں اختلاف ہے۔ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ سن 5 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، جبکہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ سن 6 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے اندر یہ اس غزوے سے واپسی کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جسے واقعۃ الافک کے نام سے ہم اور آپ اور سب جانتے ہیں۔ ہوا اس کے اندر یہ کہ اس غزوے سے واپسی کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، عفیفہ، طاہرہ، پاک دامن، صدیقہ کائنات کی دختر نیک اختر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر
منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے الزام لگایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے بھی سورت کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل فرمائی کہ وہ اس سے بری ہیں، اور منافقوں نے، یہودیوں نے ان کے اوپر الزام لگایا۔ انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی تو اب تفسیر کے ساتھ جنگ کے بارے میں اور اس واقعے کے بارے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو یہ اس صورت کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ بات بیان کی گئی ہے، اور یہ بات کب واقع ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے واپس آ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا اس واقعے کو اس صورت کے اندر آنے سے کہ یہ صورت غزوہ بنی المصطلق کے بعد اتری ہے، لیکن کب اتری ہے، کون سا سن تھا، اس کے بارے میں میں نے بیان کیا کہ علماء کے ہاں قدر اختلاف ہے۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ سن 5 ہجری میں، جبکہ بعض علماء یا اکثر علماء سمجھ لیجیے اس بات کے قائل ہیں کہ سن 6 ہجری کے اندر واقعہ پیش آیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے۔ تمام صورتیں اللہ رب العالمین نازل فرمائی ہیں، لیکن اس صورت کا بطور خاص اللہ رب العالمین نے جو اس بات کو بیان کیا، اس میں اس بات کی طرف تنبیہ ہے کہ اس صورت کا زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس صورت کے اندر جو احکام مسائل بیان کیے گئے ہیں ان پر انسان کو عمل کرنا چاہیے، ورنہ تمام صورتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے۔ سورہ الفاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک تمام حروف، تمام کلمات، تمام آیتیں، سب کے سب نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے۔ یہاں 2 قرات کی گئی ہے، ایک تو فرضناہا کی اور دوسری فرضناہا کی۔ فرضناہا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو فرض ہیں اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا ہم نے تم پر فرض کر دیا ہے، یعنی جو احکام اللہ نے بیان کیے اس صورت کے اندر اور جو مسائل بیان کیے ہیں ان پر عمل کو ہم نے فرض کر دیا ہے، تمہارے اوپر بھی اور تمہارے بعد آنے والے تمام لوگوں پر بھی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی صورت کے احکام پر عمل ہمارے لیے فرض کیا گیا ہے، بلکہ پورا قرآن ہمارے لیے عمل ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے اتارا ہے کہ انسان اس پر عمل کرے اور اس طریقے سے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ جتنے بھی احکام ہیں تمام احکام کے بارے میں، لیکن اس میں کچھ کڑے اور اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں، جیسے زنا کی حد وغیرہ بیان کی گئی ہے، اس طریقے سے اور کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے بطور خاص اللہ رب العالمین نے بات بیان کی، ورنہ قرآن پورا عمل ہی کے لیے ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا سرچشمہ ہے، لیکن اس صورت کے اندر کچھ کڑی سزائیں اللہ نے بیان کی ہیں، اس لیے اور زندگی کے اور معاشرتی کچھ مسائل بیان کیے ہیں جس میں کڑے مسائل ہیں اور کڑی حدود اور سزائیں رکھی گئی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا۔ تو ایک تو معنی ہو گیا فرضناہا کا کہ اس پر عمل کرنا ہم نے فرض کر دیا ہے، اور دوسری جو قرات فرضناہا کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کے اندر حلال و حرام اور امر اور نہیں اور حدود اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں، جیسے قذف کے حدود ہیں، زنا کے حدود ہیں، استئذان کے آداب وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ سارے فرض ہیں جو اللہ نے اس کے اندر فرض بیان کیے ہیں، یعنی سارے فروض، یہ فرائض جو اللہ نے اس کے اندر بیان کیے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ فرائض بیان کیے ہیں اور ہم نے یہ فرائض اتارے ہیں۔ تو دونوں معنی کے اندر فرق زیادہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا پہلے معنی کے مطابق فرضناہا کہ ان میں جو بھی فرائض بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کو ہم نے فرض کر دیا، اور دوسرا معنی فرضناہا جب پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس صورت کے اندر کچھ فرائض اتارے ہیں، جیسے زنا کے حدود ہیں، کچھ حلال و حرام بیان کیا گیا ہے، اور قذف کے یعنی اگر کسی عورت پر تہمت لگائی جائے تو اس کی حد کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، یہ اس کا معنی ہوگا۔
پھر آگے اللہ فرماتا کہ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس کے اندر واضح آیتیں اتاری ہیں، کھلی ہوئی اور واضح آیتیں ہم نے اتاری ہیں۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم یاد رکھو، نصیحت حاصل کرو۔ اسے اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر کے تمام باتیں اس کے اندر بیان کر دی ہیں واضح طور پر۔ حد کیا ہے زنا کی، اور اس طریقے سے سزا کیا ہے اس کی، اور اس طریقے سے لعان وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس کو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ اس طریقے سے آداب جو ہیں استئذان کے، اجازت لینے کے، وہ بیان کیا۔ پردے کے مسائل اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کر دیے۔ تو اس لیے آیتیں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر نازل فرمائیں، اور ہر آیت واضح ہے، ہر آیت اللہ کی طرف سے ہے، ہر یہ صفت قرآن کی ہر آیت کو حاصل ہے۔ لیکن چونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اس میں کڑی سزائیں اللہ نے بیان کی ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے بڑی اہم باتیں شروع میں اس لیے بیان کر دی تاکہ کوئی آدمی آنے والی باتوں کو مذاق نہ سمجھے یا اس کی اہمیت نہ سمجھے یا اس کو یوں ہی چھوڑ دے، بلکہ یہ سمجھے کہ ساری چیزیں فرض ہیں، بے حد ہمارے لیے اہم ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر آنے والے مسائل کی اہمیت کو بیان کر دیا کہ جو آگے مسائل آ رہے ہیں، جو آگے باتیں آ رہی ہیں، احکام جو آگے آ رہے ہیں یا اس صورت کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایک پاک صاف اور صالح معاشرے کے لیے، باعزت طور پر زندگی گزارنے کے لیے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور پیار اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ رہنے کے لیے، اور معاشرے کو پاک دامن بنانے کے لیے ان تمام چیزوں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات شروع کی آیت کے اندر بیان کی ہے۔ اب آئیے دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہیں سے شروع ہو گیا، احکام کی شروعات یہیں سے ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، تو اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا کہ 100 کوڑے مارو، کن کو؟ زنا کرنے والے مرد کو اور زنا کرنے والی عورت کو۔ اس کے اندر کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں بدکاری کی سزا دو اللہ نے بتائی تھی، اور اس میں اللہ رب العالمین نے بتایا تھا کہ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین کوئی ان کے لیے راستہ بنائے گا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ مجھ سے لو، مجھ سے لو، اور اللہ قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے راستہ بتا دیا۔ کیا بتایا؟ البکر بالبکر جلد میاں، اگر دونوں باکرہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور وہ نفی و ثنا، اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا۔ والثیب بالثیب، اور اگر سیبہ ہیں دونوں یعنی شادی شدہ ہیں تو ایسی صورت میں دونوں کو کیا کریں گے؟ جلد و میاں، 100 کوڑے لگائیں گے، اور رجم، اور رجم بھی کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 15 ہے، آئیے ہم اس کو پڑھ لیں تاکہ ہمارے سامنے بات اور واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشہ من نسائکم، کہ تمہاری عورتوں میں جو فحش کاری کر بیٹھیں، یعنی ان سے زنا صادر ہو جائے، فاستشہدوا علیہن 4 منکم، تو 4 مردوں کو ان پر گواہ طلب کرو۔ فإن شہدوا، اگر 4 مرد گواہی دے دیں، فأمسکوہن فی البیوت، تو انہیں گھر کے اندر بند کر دو، قید کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جائیں، وفات ہو جائے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ رب العالمین ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تو سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی واضح سزا نہیں بتائی۔ اس آیت کریمہ میں سورہ نور جو بعد میں نازل ہوئی، مدنی سورت غزوہ بنی المصطلق کے بعد، اس میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہوگی، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زانی جو ہے، مرد ہو یا عورت، یا تو غیر شادی شدہ ہوگا، تو اگر وہ دونوں غیر شادی شدہ ہیں، یعنی ان دونوں کا شرعی نکاح نہیں ہوا، اور نہ ہی ان دونوں نے
یعنی شرعی نکاح کرنے کی وجہ سے آپس میں جمع کیا. اگر کسی کا نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، ہم بستری نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، تو اسی صورت میں بھی ان کو شادی شدہ نہیں کہا جائے گا. شادی شدہ کا مطلب یہ ہے کہ شرعی نکاح، حلال نکاح، اس حلال نکاح کے بعد دونوں کا آپس میں مل جانا، میاں بیوی کا وطی کرنا، ہم بستری کر لینا، یہ شادی شدہ کہلاتا ہے. اگر شرعی نکاح ہے تو اگر کسی نے بغیر نکاح کے کسی سے کر لیا تو یہ نہیں مانا جائے گا. تو شرعی نکاح ہونا چاہیے. شرعی نکاح جس کے ارکان واجبات ہیں وہ تمام چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں، تو ان کو شادی شدہ کہا جاتا ہے. تو اگر غیر شادی شدہ ہیں تو اسی صورت میں مرد ہوئی عورت، اس کی حد کیا ہے؟ 100 کوڑے. تیسری بات یہ ہے کہ 100 کوڑے لگانے کے ساتھ ساتھ 1 سال کے لیے شہر بدر بھی کر دیا جائے گا. یہاں قرآن میں اللہ رب العالمین نے شہر بدر کرنے کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے، اور جو حدیث کے اندر ہو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. جیسے قرآن اللہ کی طرف سے، ایسے حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور حدیث کے اندر بھی بہت سارے ایسے احکام بیان کیے گئے ہیں جو قرآن کے اندر نہیں ہیں، لیکن دونوں اللہ کی طرف سے دونوں وحی ہیں، جسے دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ کہہ کر کے کہ قرآن میں ہوگا تب مانیں گے، حدیث کے اندر ہوگا تو نہیں مانیں گے، تو ایسا کرنا یہ حرام ہے، کفر ہے ایسا کرنا. گویا کہ اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار ہے جو اللہ کے رسول کی سنت کو نہ مانے اور آپ کی حدیثوں کو نہ مانے. حدیثوں کے اندر بہت ساری ایسی باتیں بتائی گئی جو قرآن کے اندر نہیں ہے. جیسے یہی مثال لے لیجئے کہ ہاں حدیث کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے کہ 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا. میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی جو صحیح مسلم کی، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں. اس طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے کسی سے نکاح کیا ہے تو اس عورت کی اپنی بیوی کی خالہ سے یا اس کی جو ہے پھوپھی سے شادی ایک وقت میں نہیں کر سکتا. یہ بات قرآن میں نہیں بیان کی گئی، ہمارے نبی نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے. اس طریقے سے ہر وہ درندہ جو دانت سے شکار کرتا ہو، دانت سے شکار کرتا ہو، اس کا کھانا شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا ہے. یہ بات قرآن کریم کے اندر آپ کو نہیں ملے گی، حدیث کے اندر ملے گی. اس طریقے سے ہر وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں ان سے بھی ان کا بھی کھانا شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا ہے. جیسے بعض پرندہ ہے وہ پنجے سے شکار کرتا ہے، اس لیے اس کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہے. ایسے آپ دیکھیں گھریلو گدھے ہیں، ان کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا قرآن میں، ہمارے نے بھی ان کو حرام قرار دیا ہے. اس طریقے سے دیکھیے سمندر کے جو میتا ہیں، مردار جو ہیں، وہ بھی حلال ہیں. یہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا، قرآن کے اندر نہیں بیان کیا گیا. ایسے آپ دیکھیے زکوٰۃ الفطر ہے، وہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیث کے اندر بیان کیا گیا. دادی وارث ہوگی، یہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے. صلاۃ الاستسقاء آپ دیکھیں وہ بھی نہیں ہے. صلاۃ الکسوف والخسوف، چاند گرہن سورج گرہن کی نماز کا کوئی ذکر آپ کو نہیں ملے گا. بلکہ جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان کا بھی ذکر آپ کو نہیں ملے گا. نماز کا ذکر ہے کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن کتنی پڑھنی ہے اس کا ذکر آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملے گا. جانوروں میں زکوٰۃ بھی ہے، قرآن میں اس کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا. کتنے جانوروں میں کتنی زکوٰۃ دینی ہے، ان تمام چیزوں کی تفصیل آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گی. تو یہ بھی قرآن میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم شہر بدر نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں قرآن کے اندر بیان کی، کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے پاس وحی کی، اور ہمارے نبی نے وحی کے ذریعے سے حدیث میں ان باتوں کے بارے میں بیان فرمایا. اس طریقے سے تقریب کی یعنی شہر بدر کرنے کی ایک دلیل میں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ اور زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ دونوں اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ 2 دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. ایک نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے پاس نوکر تھا اور اس کی بیوی سے زنا کر لیا، تو میں نے بطور فدیہ 100 بکریاں اور 1 لونڈی اس کو دے دی. تو اس کے بعد میں نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کے لیے شہر بدر کرنا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. اور اس کی بیوی پر کیا رجم ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے، اور میرا بیٹا غیر شادی شدہ ہے، اس لیے اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا. تو ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے،
لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. الولیدۃ والغنم رد علیک، یعنی لونڈی اور بکریاں جو تم نے دی ہیں تم پر لوٹا دیا جائے گا. والا ابن کا جلد میاں و تغریب و آمن، اور تمہارے بیٹے کے اوپر کیا ہے 1 سال کے لیے یعنی شہر بدر کرنا ہے اور 100 کوڑے ہیں. 1 سال کے لیے اس شہر سے دوسرے شہر بھیج دیا جائے گا اور 100 کوڑے لگائے جائیں گے. وغدو یا انیس، اے انیس تم جاؤ، آج تم جاؤ الی امرات ھذا، اس آدمی کی بیوی کی طرف کے پاس جاؤ. فإن اعترفت، اگر اعتراف کر لے فرجمہا تو اس کو رجم کر دے گا. فغدا علیہا، تو حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. فاعترفت فرجمہا، تو اس نے اعتراف کیا تو آپ نے کیا کیا، اس کو رجم کر دیا. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ شادی شدہ جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے جلد ہے، یعنی 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا. تو قرآن میں شہر بدر کرنے کا ذکر گرچہ نہیں ہے لیکن حدیث کے اندر ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. اس حدیث کے اندر قابل غیر پہلو یہ ہے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا. اور آپ نے 100 کوڑے اور تغریب کا یعنی 1 سال کا شہر بدر کرنے کا فیصلہ آپ نے سنایا. تو 100 کوڑے کا ذکر تو ہے قرآن میں، لیکن شہر بدر کرنے کا ذکر کتاب اللہ کے اندر نہیں ہے. جبکہ آپ نے کیا فرمایا، میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو اس سے کیا معلوم ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کا فیصلہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے. جیسے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ایسے ہی نبی کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ، سنت کا فیصلہ قرآن کا فیصلہ. لہذا قرآن میں ہے وہ بھی اور جو حدیث کے اندر وہ بھی، دونوں فیصلوں کو ماننا انسان کے لیے ضروری ہے. دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں. آپ اللہ کے نبی برحق ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا، لہذا آپ نے بھی جو بات بتائی وہ کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے. لہذا دونوں کے اندر تفریق کرنا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے کہ ہم دونوں کے اندر تفریق کر دیں. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ اسی جیسی دوسری چیز بھی دی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز آپ کو دی گئی وہ حدیث اور سنت ہے. ہمارے نبی نے مثل کا لفظ استعمال کیا. مثل کہتے ہیں برابر، ایک دم برابر. تو لہذا قرآن سے جو مسئلہ ثابت ہو، جس اہمیت کا حامل وہ مسئلہ ہوگا، اسی قدر وہی اہمیت اس مسئلے کو بھی حاصل ہوگی جو حدیث سے ثابت ہوگا. تو اگرچہ قرآن کے اندر نہیں بیان کیا گیا لیکن حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ ہو گئی تقریب کے یا 1 سال شہر بدر کرنے کے تعلق سے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر وہ زانی مرد ہو یا عورت دونوں شادی شدہ ہیں تو اسی صورت میں ان کو رجم کر دیا جائے گا. اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے. ہمارے نبی نے رجم کیا اور ہمارے نبی کے بعد خلفائے راشدین نے رجم کیا. اس پر مسلمانوں کا سب کا اجماع ہے. اس میں جو انکار کرنے والے وہ خوارج ہیں، معتزلہ ہیں. خوارج رجم کو نہیں مانتے، کہتے قرآن میں رجم کا ذکر نہیں ہے. حالانکہ قرآن میں بھی رجم کا ذکر تھا، میں بتاؤں گا. آیت منسوخ ہو گئی ہے لیکن اس کا حکم آج بھی باقی. اور اس طریقے سے حدیثوں کے اندر اور متواتر حدیث ہے اور ہر زمانے کے علماء نے باقاعدہ اجماع نقل کیا ہے کہ اس پر باقاعدہ اجماع ہے کہ رجم کر دیا جائے گا. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف خوارج نے اختلاف کیا اور جو معتزلہ جو آج کے زمانے میں جنہیں منکرین حدیث کہا جاتا ہے، منکرین سنت کہا جاتا ہے، وہ اس وقت انہیں معتزلہ کہا جاتا تھا اور اس وقت انہیں کیا نام ہے منکرین سنت کہا جاتا ہے. وہ بھی حدیثوں کو عقل کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. جی ہاں، اور جو باتیں سمجھ میں آ جاتی تھی عقل کے مطابق مانتے تھے، جو نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے تھے. منکرین سنت نے تمام چیزوں کا انکار کر دیے تو ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے، ان سے بھی 2 قدم اور 10 قدم آگے نکل گئے. تو اس طریقے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے. تو خوارج اور معتزلہ اور منکرین حدیث کے علاوہ کوئی اس بات کا قائل نہیں کہ رجم شریعت کے اندر نہیں. لیکن ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہمارے ملک کے اندر، جو فراہی فکر کے حامل لوگ، ان لوگوں نے بھی اس کا انکار کر دیا رجم کا. کہا کہ رجم نہیں ہے کیونکہ قرآن کے اندر نہیں بیان کیا گیا،
کیونکہ قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کیا گیا ہے۔ ان جاہلوں سے اور ان کم علموں سے کون جا کر کے پوچھے کہ بھئی قرآن کے اندر تو بہت ساری باتیں نہیں بیان کی گئی ہیں، بہت ساری باتیں نہیں بیان کی گئی ہیں، تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں گے جو قرآن اگر حدیثوں کے اندر نہیں بیان کیا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا اور کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، لہذا آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ وہی ہے تو وہ بھی ماننا ضروری ہے، جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہے۔ دونوں وحی میں تفریق کیوں کی جا رہی ہے؟ دونوں وحی کے اندر تفریق کرنا یہ کفر ہے، یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے بھی جو کیا کیا، اس چیز کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کیا نام ہے، رجم نہیں ہے، اور صرف وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جلد یعنی 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ حالانکہ یہ جو فکر ہے یہ سراسر گمراہی ہے اور انکار حدیث کا کھلا ہوا دروازہ ہے، جو آج فراہی فکر کے جو حاملین ہیں اور جس طریقے سے احادیث کی قرآن کی تشریح کرتے ہیں، کھلا ہوا دروازہ ہے کھول دیا انہوں نے انکار سنت کا۔ تو بہرحال رجم بھی ثابت شدہ امر ہے، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، عمل سے بھی اس پر اجماع ہے، اور اس طریقے سے عقل سے بھی یہ چیز ثابت شدہ ہے۔ قرآن میں بتاؤں آپ کے سامنے کہ قرآن کریم کی ایک آیت تھی، والشیخ والشیخۃ اذا فرجوہما اذا زنیا فرجوہما البتہ، یعنی شادی شدہ مرد اور عورت جب وہ دونوں زنا کر بیٹھیں تو ان دونوں کو رجم کر دو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی طرق ذکر کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں، وَهَذِهِ طرق كلها متعددہ، یہ مختلف اس کے طرق ہیں، وَدَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ آیَةَ الرَّجْمِ كَانَتْ مَكْتُوبَةً، اور یہ تمام طرق اس بات پر دعوت کرتے ہیں کہ جو رجم کی آیت ہے وہ لکھی ہوئی تھی، فَنُسْخَ تِلَاوَتُهَا، لیکن اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، وَبَقِيَ حُكْمُهَا، اور اس کا حکم باقی ہے، مَعْمُولًا بِهَا، اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور اللہ کے لیے حمد و ثنا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اور دیگر علماء نے بات بیان کی۔ اس طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد بیان کی، تعریف بیان کی، پھر انہوں نے کیا کہا، اما بعد، اے لوگو، اما بعد ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ بعث محمدا بالحق، اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، وانزل علیہ الکتاب، اور ان پر کتاب نازل فرمائی، فکان فیما انزل علیہ آیت الرجم، تو جو آیتیں اللہ نے آپ پر اتاری ان میں سے ایک آیت رجم کی بھی تھی، فقرأناہا، ہم نے اس کو پڑھا، ووعیناہا وعقلناہا، ہم نے اسے یاد کیا، اس کو سمجھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد امیر المومنین، نبی کی وفات کے بعد بیان کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، ورجم رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجم کیا، ورجمنا بعدہ، اور ہم نے ان کے بعد رجم کیا، فاخشى ان يطول بالناس زمان، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جب لمبا وقت ہو جائے گا تو کوئی ان یقول قائل، تو کوئی قائل کہہ سکتا ہے، لا نجد آیت رجم فی کتاب اللہ، ہم کتاب اللہ کے اندر رجم کی آیت نہیں پاتے ہیں، فیضلوا، تو ایسے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بترک فریضۃ، بترک فریضۃ قد انزلها اللہ، ایسے فرض کو چھوڑ دینے کی وجہ سے جس کو اللہ نے نازل کیا تھا، جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن میں تھی آیت، ہم نے اس کو سمجھا، اس کے اوپر عمل کیا اور اسے یاد کیا، لیکن اس کا حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ کر دی گئی، اور ہمارے نبی نے باقاعدہ رجم کیا، ہم نے بھی رجم کیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق کہہ رہے ہیں۔ یہ جو عقل پرست لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ نور کی، جس میں اللہ رب العالمین نے کوڑے لگانے کا حکم دیا، تو وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ حدیث جو صحیح بخاری مسلم کی ہے ان کے اوپر کس قدر رد کرتی ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے رجم کیا، نبی نے رجم کیا، اور آج تک اس پر اجماع چلا آ رہا ہے، تو منسوخ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا بات نہیں معلوم تھی، اور عمر کے بعد علی نے رجم کیا، عثمان نے رجم کیا، تو کیا یہ مطلب یہ ہے کہ اگر منسوخ تھا کیا صحابہ کو بات نہیں معلوم تھی؟ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھرے سر عام سارے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منسوخ نہیں ہوا بلکہ اس کا حکم باقی اور قیامت تک باقی رہے گا. پھر آگے کیا فرماتے ہیں, اور ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. فالرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا, رجم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں برحق ہے اس آدمی کے لیے جو زنا کر بیٹھے. اذا احسن من الرجال والنساء, جب وہ شادی شدہ ہو, مردوں میں سے یا عورتوں میں سے, مردوں یا عورتوں میں سے جو شادی شدہ ہیں, جب ان سے زنا صادر ہو جائے تو یہ کتاب اللہ کے اندر یہ حکم موجود ہے اور یہ برحق ہے. اذا قامت البینہ, جب دلیل سے ثابت ہو جائے, ظاہر بات ہے بینہ ہونا چاہیے, 4 گواہ ہونے چاہیے. اویل حبل, یا حمل, کہ عورت حمل سے ہو گئی, یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جو ہے اس کو حمل آ گیا. اویل اعتراف, یا عورت نے اعتراف کر لیا, یا عورت نے اعتراف کر لیا, تو ایسی صورت میں اس کے اوپر اس کو رجم کیا جائے گا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا, جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ کیا نام ہے, یہ رجم منسوخ نہیں ہوا. عمر رضی اللہ عنہ بھی رجم کیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجم کیا. اور مسند احمد کی حدیث ہے, ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور رجم کا ذکر کیا. تو اور کیا فرمایا کہ رجم کے بارے میں, انہ حد من حدود اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کے حدود میں سے ایک حد ہے. الا ان رسول اللہ قد رجم, آگاہ ہو جاؤ, سن لو, اللہ کے رسول رجم کیا, اور رجمنا بعد, اور ہم نے اس کے بعد رجم کیا. ولولا یقول قائلون, اور اگر کہنے والے یہ نہ کہتے کہ زیادہ عمر فی کتاب اللہ, کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں کچھ زیادہ کر دیا ہمارا صفی جو اس کے اندر نہیں ہے, لکتبت فی نائحۃ المصحف, تو مصحف کے کنارے کے اندر میں لکھ دیتا اس بات کو کہ رجم کیا جائے گا. پھر آگے فرماتے کہ وہ شہد عمر وہ عبد الرحمن بن عوف وہ فلاں و فلاں, عمر حاضر تھا, عبد الرحمن بن عوف حاضر تھے, اور فلاں اور فلاں حاضر تھے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد رجم کہ اللہ کے رسول رجم کیا. ورجمنا بعدہ, اور ہم نے آپ کے بعد رجم کیا. اللہ, یعنی آپ دیکھیں کتنی واضح دلیل, کتنی ٹھوس دلیل, کہ عمر گواہ ہے, عبد الرحمن بن عوف گواہ ہیں, فلاں فلاں گواہ ہیں کہ ہمارے نبی نے باقاعدہ رجم کیا. ہمارے نبی نے غامدیہ عورت کو رجم کیا, معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا, غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے رجم کیا آپ نے, باقاعدہ تواتر کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے, متواتر حدیث ہے یہ. پھر آگے کیا فرماتے ہیں, الا وانہ سیکون من بعدکم قوم, سن لو تمہارے بعد ایسی قوم آئے گی, یکذبون بالرجم, جو رجم کا انکار کر دیں گے, جھٹلا دیں گے, وہ بھی دجال کا انکار کر دیں گے. آج بھی منکرین سنت یا جو عقل پرست لوگ ہیں وہ دجال کا انکار کر دیتے ہیں. مودودی صاحب نے انکار کیا اور بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا. تو ایسے جو لوگ ہیں جو حدیثوں کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, محدود عقل, وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو انکار کر دیا. وہ بھی شفاعہ و عذاب القبر, اور شفاعت کا بھی انکار کر دیں گے کہ ہمارے نبی شفاعت نہیں کریں گے, اور عذاب قبر کا بھی انکار کر دیں گے. وہ بقوم یخرجون من النار, اور ایک ایسی قوم کہ جو جہنم سے نکالی جائے گی, بعد ممتحشو, یعنی جب وہ کوئلے کے مانند ہو جائیں گے, سزا ان کو ملے گی تو ان کو نکالا جائے گا, تو اس کا بھی انکار کر دیں گے. یعنی وہ لوگ جو توحید پر تھے, شرک انہوں نے نہیں کیا, لیکن اللہ نے ان کو گناہوں کی سزا دی اور جہنم کے اندر چلے گئے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکالے گا توحید خالص کی بنا پر. شرک انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ مشرکین پر جنت حرام ہے, کبھی جنت کے اندر نہیں آئیں گے. لیکن جس نے شرک نہیں کیا, توحید خالص تھے, اگر اس کے پاس گناہ تھے, تو گناہوں کی سزا ملنے کے بعد ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر لے کر کے آئے گا. اور ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے سفارش بھی کریں گے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ایسی قوم آئے گی, ایسے لوگ آئیں گے جو ان تمام چیزوں کا انکار کر دیں گے. آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت اور ان کی دور رسی, اور اس طریقے سے کس قدر وہ حساس تھے کہ باقاعدہ بیان کیا کہ ایسا آئے گا زمانہ کہ لوگ ان تمام چیزوں کا انکار کر دیں گے. اور ہو رہا ہے ایسا, وہ ہو رہا ہے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جو حکمت اور بصیرت اور فہم و فراست جو تھی اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایسا وقت آ گیا کہ لوگ انکار کر دیں گے, اور ہو رہا وہ چیز ہو رہی ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے اندر باقاعدہ وہ چیز موجود تھی, وہ آیت موجود تھی. جی ہاں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نور کی آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی رجم کیا ہے. ان لوگوں کہنا جو فکر فراہی اور منکرین سنت والے جو لوگ ہیں کہ ہمارے نبی نے اس وقت رجم کیا تھا
جب سورہ نور نازل نہیں ہوئی تھی، سورہ نور نازل ہونے کے بعد آپ نے رجم کرنا چھوڑ دیا کیونکہ اس میں صرف کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ساری حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں پیش کی، اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں، بعد میں بھی رجم ہے۔ عمر فاروق کب ہے؟ ابو بکر کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنے، انہوں نے رجم کیا۔ ایک حدیث واضح طور پر میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کی روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کب اسلام لائے؟ سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے موقع پر، اور ان کے ایمان لانے کے بعد کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس واقعے کے اندر حاضر تھا۔ کون کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری سے مسلم کی روایت۔ اور یہ سورہ نور کب نازل ہوئی؟ سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری میں۔ اور آپ نے کب رجم کیا؟ غزوہ خیبر کے بعد رجم کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور مسجد میں آواز دینے لگا، یا رسول اللہ انی قد زنیت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا۔ فأعرض عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، یہاں تک کہ اس نے 4 مرتبہ کہا کہ میں نے زنا کیا، میں نے زنا کیا، میں نے زنا کیا، میں نے زنا کیا۔ جب 4 مرتبہ اس نے اپنے نفس کے خلاف گواہی دی تو ہمارے بھی ان کو بلایا اور کہا، ابھی کا جنون، کیا تم کو جنون تو نہیں ہے؟ پاگل تو نہیں ہو تم؟ مسجد میں آ کر کہہ رہے ہو کہ میں نے زنا کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں مجنون نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں ہوش و حواس میں بات کہہ رہا ہوں۔ پھر ہمارے بھی نے پوچھا ان سے کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ اذهبوا به فرجموه، اس کو لے جاؤ، اس کو رجم کر دو۔ ابو ہریرہ خود حاضر تھے اس کے اندر، اور وہ خود رجم کرنے والوں میں وہ بھی موجود تھے۔ آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد بھی ہمارے نبی رجم کیا۔ لہذا شبہ پیش کیا جا رہا ہے یہ پہلے تھا بعد منسوخ ہو گیا، ان کا یہ کلام باطل ہے، ایک دم واضح طور پر باطل ہے۔ ہمارے نبی کے بعد خلفائے راشدین نے رجم کیا اور آج تک اس پر عمل چلے ہوتا آ رہا ہے۔ لہذا اس کا انکار کرنا رجم کا یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے، ایک اہم حکم کا، ایک فرض کا انکار ہے، اور یہ گمراہ لوگ ہیں جو رجم کا انکار کر رہے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ اس پر تمام امت کا اجماع ہے، یہ اور حدیثیں اس کے تعلق سے متواتر ہیں۔ اور میں نے کہی تھی یہ بات کہ عقلاً بھی رجم ثابت ہے۔ کیسے عقلاً ثابت ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کے بارے میں کیا بیان کیا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان کو کیا کر دو، 100 کوڑے لگا دو، ٹھیک ہے۔ اب زنا کرنے والے مرد اور عورت، اس آیت کے اندر تفصیل نہیں بیان کی گئی کہ وہ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں۔ اب ظاہر بات ہے دونوں کی حالت الگ الگ ہے۔ ایک تو شادی شدہ ہے جو اپنی شہوت پوری کر سکتا تھا اپنی بیوی کے پاس جا کر کے، اور ایک غیر شادی شدہ ہے جو شیطان کے راستے پر چلا۔ ظاہر بات وہ اپنی شہوت کو پوری نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس بیوی نہیں ہے۔ دونوں کی حالتیں الگ الگ ہیں، ایک شادی شدہ اور غیر شادی شدہ۔ ایک آدمی شادی شدہ مرد یا عورت اگر اس کے پاس شہوت آ گئی تو اپنی شہوت کو پوری کر سکتا اپنے گھر جا کر کے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم کوئی چیز ایسی دیکھو یا سنو تو گھر جاؤ، کیونکہ جو اس عورت کے پاس ہے وہ تمہاری بیوی کے پاس بھی ہے، اور تم اپنی بیوی سے اپنی شہوت پوری کر سکتے ہو۔ تو یہاں اس آدمی کے لیے جو شادی شدہ ہے اس کے لیے اپنی شہوت پوری کرنے کا ذریعہ اور سبب تھا، شرعی سبب، حلال ذریعہ تھا، لیکن اس نے اس کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری نہیں کی اور ایک غلط راستہ اپنایا، تو ظاہر بات اس آدمی کا جرم بڑا ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو غیر شادی شدہ ہے۔ تو جب اس کا جرم بڑا ہوا تو اس کی سزا بھی بڑی ہونی چاہیے۔ عقل تو یہی کہتی ہے، کیونکہ دونوں گناہ برابر نہیں ہے، دونوں جرم برابر نہیں ہے۔ ایک غیر شادی شدہ، اس کو شہوت آ گئی، اپنی شہوت پوری کرنا چاہتا، اس کے پاس نہیں ہے، اب یا تو انتظار کرے شادی کرے، ظاہر بات ہے یہی طریقہ صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ کر بیٹھا تو ظاہر بات اس کا جرم اس آدمی کے مقابلے میں جو شادی شدہ کم ہے، اس لیے کہ شادی شدہ اپنے اس شہوت کو پوری کر سکتا ہے، صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے پوری کر سکتا ہے۔ اللہ نے باقاعدہ اس کے لیے سبب بنایا ہے، اس کے پاس بیوی اپنی بیوی کے پاس جائے اور اپنی شہوت پوری کر لے، اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو دونوں کے جرم میں فرق ہے، ایک کا جرم ہلکا، ایک کا جرم بڑا ہے۔ لہذا عقلی طور پر بھی ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کی سزا ایک نہیں ہونی چاہیے۔ جب دونوں کے جرم کے اندر اختلاف ہے، دونوں کے جرم کے اندر جو ہے الگ الگ ہیں، ایک بڑا جرم ہے ایک اس سے ہلکا جرم ہے، تو دونوں کی سزا ایک کیسے ہونی چاہیے؟
یہ تو عدل نہیں ہوگا، یہ تو ظلم ہو جائے گا نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ عدل والا اور انصاف والا ہے۔ لہذا یہ اپنے آپ کو تو عقل کہتے ہیں کہ ہم تو عقل مند لوگ ہیں اور عقل کی بنا پر انکار کر دیتے حدیثوں کا، لیکن ان کی عقل کا ماتم کیا جائے کہ اتنی واضح سی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اتنی واضح سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عدل و انصاف نہیں ہے۔ یہ لوگ گویا کہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے یہاں ظلم ہو گیا کہ دونوں کی سزا اللہ رب العالمین نے ایک ہی رکھی ہے اور وہ کوڑے لگانا ہے، چاہے شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو۔ تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اگر کوئی اس کو مانتا ہے کہ جو ہے یہ رجم نہیں ہے اور دونوں کے مسئلے میں کوڑے لگانا ہی ہے تو یہ باقاعدہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ تو عقل سے بھی رجم ثابت ہے ہوا، قرآن سے تو ثابت ہی ہے، اجماع سے، امام نبی کے عمل سے، خلفائے راشدین سے، تمام مسلمانوں سے، تمام چیزوں سے باقاعدہ ثابت شدہ۔ لہذا اس کا انکار کرنا یہ میں تو سمجھتا ہوں کفر ہے یہ، اگر کوئی رجم کا انکار کر دے، کیونکہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسی چیز جس پر اجماع ہے مسلمانوں کا، اس کا انکار کر رہا ہے اپنی عقل کی بنا پر، غلط تفسیرات اور غلط تعویل اور غلط تفسیر کی بنا پر، اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر۔ اس لیے یہ رجم قرآن اور حدیث سب سے ثابت شدہ۔ جی ہاں، پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، جب ان پر شریعت نافذ ہو، اللہ کا حکم نافذ ہو تو تم کو ان پر ترس نہیں کھانا چاہیے، یعنی کہ ترس کھا کر کے تم ان کو چھوڑ دو، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اسی کے اندر رحمت ہے، اسی کے اندر رافت اور شفقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کو سزا دی جائے گی تو اس کی سزا سے سارے لوگوں کو نصیحت ملے گی، اور پھر پہلی بات یہ ہے کہ یہ سزا کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین رحمت کا ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا جس کی بنا پر سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے رحمت کا برتاؤ اور معاملہ کرتے ہیں۔ ایک رحمت بھیجی اللہ رب العالمین۔ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے اور کتنا معاف کرنے والا ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب اس رب نے رکھا ہے، ارحم الراحمین نے اور رب العالمین نے، اور اس طریقے سے سب کے خالق اور مالک نے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جب اس نے بات رکھی ہے، سزا رکھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کے اندر رحمت ہے ان کے ساتھ۔ اسی لیے اگر دنیا کے اندر یہ سزا مل جائے تو آخرت کے اندر ان کو سزا نہیں ملے گی، اور پھر اس سزا کو پانے سے جو دیگر لوگ ہیں جن کے دل کے اندر اس طرح کی باتیں ہوں گی انہیں عبرت اور نصیحت حاصل ہوگی اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ ایک آدمی کو سزا ملتی ہے تو کتنے لوگوں کو گویا کی جان بچ جاتی ہے۔ اسی اللہ رب العالمین نے قصاص کو زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے، میں عام طور سے شعر نہیں پڑھتا ہوں لیکن اچانک یہ شعر آ گیا، حالانکہ وہ شعر بھی صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں ایک بات صحیح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ یہ رات ہندوری کا شعر ہے جس کے بھی چند دنوں پہلے یا چند ماہ پہلے اس کی وفات ہو گئی۔ تو اگر سزا دی جائے تو ظاہر بات ہے دوسرے لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک آدمی پر اگر حد نافذ ہو تو کروڑوں لوگ حد سے بچ جاتے ہیں۔ یہی رافت اور یہی محبت ہے اور یہی رحمت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس قانون کے ذریعے سے، اس حد اور سزا کے ذریعے سے پوری انسانیت کو پہنچائی۔ تو حد نافذ کرنے میں ترس نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر طبعی طور پر ترس کسی کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، یعنی حد کے نفاذ میں ترس نہ کھاؤ کہ حد نافذ نہ کرو یا 100 کی بجائے 80 کر دو یا اور کم کر دو، نہیں، یہ سب جائز نہیں ہے، بلکہ جو حد ہے اس مکمل حد کو نافذ کرنا۔ جی امام مجاہد فرماتے ہیں کہ حدود کے قائم کرنے میں، نافذ کرنے میں تم ترس نہ کھاؤ۔ اذا رفعت الی السلطان، جب بادشاہ تک، حاکم تک یہ بات پہنچ جائے، فتقام ولا تعطل، لہذا اس حد کو قائم کیا جائے گا اور اس حد کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور یہی بات ابن جبیر سے اور عطا بن ابی رباح سے مروی ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے لحد یقام فی الارض خیر لأہلها من ان یمطروا 40 صباحا، 40 سال کی بارش سے بہتر یہ ہے، یا 40 دن کی بارش سے بہتر یہ ہے، ایک حد جو زمین کے اندر قائم کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے اس سے بہتر ہے کہ 40 دن تک ان کے لیے بارش ہو۔
تو اللہ تعالیٰ کے حد کی جب نفیذ ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور یہ بہتر ہے کیونکہ اس سے انسان کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا مال سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو سزا ملتی ہے اور کروڑوں لوگوں کی جان اور عزت اور آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَلِيَشْهَدْ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ترس نہ کھاؤ حد کے نافذ کرنے میں۔ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب ان کو سزا دی جائے تو مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود ہو، یعنی خاموشی سے سزا نہ نافذ کر دی جائے بلکہ اعلانیہ طور پر ہو، اور ایک جماعت، ایک جمع غفیر حاضر ہو، کیونکہ یہ جو حد ہے اس حد کے بڑے سارے مقاصد ہیں، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ انہی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ جب لوگ حاضر ہوں گے، دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، عبرت پکڑیں گے، نصیحت پکڑیں گے، اور اگر کسی کے دل کے اندر اس طرح کا کام کرنے کا اگر کچھ ہوگا تو وہ اس سے باز آ جائے گا اور اپنی جان، اپنی عزت بچا لے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک جمع غفیر، ایک باقاعدہ جماعت حاضر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ خاموشی سے گھر کے اندر رجم کر دیا جائے، یا گھر کے اندر اسے سزا دے دی جائے، یا اسے کوڑے لگا دی جائیں اور کسی کو پتہ تک نہ چلے۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ اس سے جو مقصد ہے اس حد کے نفاذ کا، وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس لیے باقاعدہ اعلان ہو کہ فلاں دن حد نافذ کیا جائے گا، اور اس میں گزارش کی جائے کہ لوگ حاضر ہوں اور لوگ موجود ہوں، اور سب کے سامنے ان کو باقاعدہ ان پر حد نافذ کیا جائے۔ انہیں یا تو 100 کوڑے لگائے جائیں اگر غیر شادی شدہ ہیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو اس صورت میں ان کو کیا کریں گے، ان کو رجم کر دیا جائے گا، تاکہ لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ لیکن یہاں ایک بات ہم بتا دیں کہ یہ جو حد ہے اس کا تعلق مسلمانوں کے ولی امر اور حاکم سے ہے۔ مسلمانوں کا جو حاکم ہے وہ نافذ کرے گا، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ عام لوگوں کی ذمہ داریوں میں بات نہیں آتی۔ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ ان آیتوں، ان احکام کے تعلق سے کہ سمجھنے میں لوگوں کے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ حکم ہے سب کے لیے، نہیں، یہ سب کے لیے حکم نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس باقاعدہ ڈنڈا ہے، جو حاکم وقت ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجم کیا، آپ کے بعد خلفائے راشدین رجم کیا، اور آپ نے باقاعدہ بھیجا انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ تک بات آئی۔ تو ایسا نہیں کہ ایک آدمی کسی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے جا کر کے اس پر حد نافذ کر دے، نہیں، وہ گواہ لے کر کے آیا، اور عدالت ہے، قاضی ہوتے ہیں، ان پر جا کر کے شکایت کرے۔ لیکن حد کے نفاذ کی ذمہ داری یہ عام لوگوں کی نہیں ہے، یہ حاکم وقت کی ہے۔ اگر حاکم وقت نافذ کرے گا تو الحمدللہ اچھی بات ہے، اگر نافذ نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری عام لوگوں کی ذمہ داریوں میں سے یہ نہیں ہے۔ عام لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے، علماء کی، لوگوں کی، کہ لوگوں کی اس خطرناکی سے اور اس کی سنگینی سے آگاہ کریں، لوگوں کو نصیحت کریں، لوگوں کو سمجھائیں، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن حدود کا نفاذ، تعزیرات کا نفاذ، سزاؤں کا نفاذ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے، یہ عام لوگوں کی ذمہ داریوں کے اندر نہیں ہے۔ عام لوگ اگر اپنی ذمہ داری ادا کر لی جائیں یہی ان کے لیے کافی ہے۔ دوسروں کی ذمہ داری کے بارے میں عام لوگوں سے یا ان لوگوں سے جو ان کی ذمہ داری کے اندر نہیں آتا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ جو خوارج ہیں یا اس طریقے سے غلط منہج کے لوگ ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہیں، وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو بھی چاہے اس حد کو نافذ کر سکتا ہے اور یہ سزا دے سکتا ہے، حالانکہ سراسر باطل بات ہے۔ یہ سراسر باطل ہے، سلف صالحین کے منہج کے خلاف ہے یہ، لہذا اس بات کو ہمیشہ ہمارے نظر کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین، اور بات بتا کر کے اپنی بات ختم کر دوں کہ شہر بدر کے تعلق سے میں نے بتایا کہ شہر بدر کر دیا جائے گا، تو شہر بدر کرنے میں بڑی ساری حکمت ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ انسان جب دوسرے شہر جائے گا اور وہ جگہ چھوڑ دے گا تو اس صورت میں وہ بھول جائے گا اور اس کے اندر جو بات ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سال کے لیے جب شہر بدر ہوگا تو اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے اندر وہ لگا رہے گا، تو ظاہر بات اس کے اندر اس طرح کی باتیں آئیں گی ہی نہیں، اس طرح کی شہوت آئے گی ہی نہیں۔ جو ایک دوسرے شہر کے اندر گیا ہوا ہے اپنا کھانے پینے میں، گھر کے لیے اور دیگر چیزوں کی مہیا کرنے میں وہ ہمیشہ لگا رہے گا، اس لیے جو ہے اس کا دھیان ادھر نہیں رہے گا۔ جی ہاں، اور تیسری بات یہ ہے، امام ابن عثیمین نے بیان کیا ہے کہ ایسی جگہ شہر بدر کیا جائے گا، ایسے شہر میں جہاں پر عفت و پاک دامنی ہو، ایسے شہر میں نہیں بدر اس کو بھیجا جائے گا جہاں پر زیادہ زنا کاری ہو، جہاں کے لوگ زیادہ خراب ہوں اور جہاں کی عزت لوگوں کی محفوظ نہ ہو،
ایسے شہر میں اس کو نہیں بھیجا جائے گا. ایسے شہر بھیجا جائے گا جہاں عفت و پاک دامنی ہوگی اور اس طریقے سے اچھے اور نیک لوگ ہوں گے. چوتھی بات یہ سمجھیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے درس بھی ہے کہ انسان ایسی ہے کہ جہاں بدکاری بدعملی ہو، زناکاری ہو، گناہ زیادہ ہو، ایسی جگہ کو انسان کو چھوڑ دینا چاہیے اور ایسی جگہ رہنا چاہیے جہاں پر انسان اچھے لوگ بستے ہوں، نیک لوگ بستے ہوں، جہاں پر امن و امان ہو، زناکاری بدکاری اور اس طرح کے گناہ نہ ہوں. وہاں پر یہ چیز ہونی چاہیے، وہاں پر انسان بسنا چاہیے. ایک اور بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں، یہ ہے کہ رجم سے پہلے کیا 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے شادی شدہ مرد یا عورت کو؟ تو اس کے بارے میں جمہور کا جو قول یہ ہے کہ چونکہ رجم جو ہے بڑی سزا ہے اور اس کے اندر وہ بھی آ جاتی ہے، چھوٹی سزا بھی داخل ہوتی ہے، مدغم ہو جاتی ہے، لہذا رجم جس کو کیا جائے گا اس کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے. جبکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایک یہ ہے، ان کا قول ہے کہ نہیں، رجم سے پہلے انہیں باقاعدہ کوڑے بھی لگائے جائیں گے کیونکہ حدیثوں کے اندر کوڑے کا ذکر ہے. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ کوڑے نہیں لگائے جائیں گے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو رجم کیا ان میں سے کسی کو کوڑے نہیں لگائے، بلکہ آپ نے کیا کیا، ان کو رجم کر دیا. کیونکہ رجم تو یہ بڑی سزا ہے، اس کے اندر موت آ جاتی ہے، لہذا موت جب ہے، رجم ہے تو اس کے اندر چھوٹی سزا بھی شامل اور داخل ہے. ہمارے نبی نے ماعز کو رجم کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس طریقے سے غامدیہ کو رجم کیا تو آپ نے پہلے انہیں کوڑے نہیں لگائے، یا اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کیا، نہیں لگایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ انہوں نے شاید جو ہے رجم سے پہلے کوڑے لگائے. تو بہر یہ حدیث آتی ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے. تو یہ اختلاف تھا اس مسئلے کے اندر جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، اور ہر برائی بدکاری سے، ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.